صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وصیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. ماہ رمضان المبارک بس آخری 3 یا 4 دن ہمارے ہاتھوں میں. اللہ کے مہمان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے، اپنے انعامات سے بہت سارے تحفے عطا کیا. آج 27 ڈے. آئے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی تحفہ طلب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما. اس میں میرے مشکل معاملوں کو آسان بنا دے. میرے عذر و معذرت کو قبول کر لے. میرا گناہ معاف کر اور بوجھ کو ہلکا کر دے. اے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو پہلی دعا مانگی، اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر. اے اللہ مجھے رزق دے. یہ پوائنٹ پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ ہم اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، اور ہم رزق میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اچھا، عام طور پہ جنرلی جب ہم رزق طلب کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے نا اللہ مجھے 1 دن کے لیے رزق دے دے، یا 1 آور کے لیے میرے رزق میں اضافہ کر دے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے رزق میں برکت دے. یعنی میرا انٹینشن کیا ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ پیسے والا بنا کے رکھ، ہمیشہ مجھے تنگ دستی سے بچائے رکھ. آج ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ اللہم ارزقنی فیہ. اللہ مجھے رزق دے. کس چیز کا؟ لیلۃ القدر والا فضل عطا کر. لیلۃ القدر گزر چکی، 27ویں شب بھی گزر گئی. اگر عظمت کے اعتبار سے دیکھیں تو 27 کی نائٹ بھی گزر گئی، شب قدر کی 3 راتیں بھی گزر گئی. یعنی ماہ رمضان المبارک کا بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا. ہم اللہ سے کیا کہہ رہے؟ اللہ مجھے لیلۃ القدر والا فضل عطا کر دے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر قرآن سے جواب دے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے خیر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے.
اب آج میں اللہ سے ایگزیکٹلی کیا مانگ رہی ہوں؟ دیکھیے مفہوم بہت ڈیپتھ میں ہو سکتا ہے، مفہوم بہت گہرا ہو سکتا ہے. میں اللہ سے طلب کیا کرنا چاہتی ہوں جتنا میں نے سمجھا، شاید میں اللہ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ خدایا مجھے ایک دن میں 1000 مہینوں کا فاصلہ طے کروا دیں. فار ایگزامپل میں آج اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں تو مجھے 1000 رکعت کا ثواب دے. میں اگر آج 1 رکوع قرآن کی پڑھتی ہوں تو مجھے 1000 رکوع قرآن کی پڑھنے کا ثواب دے. ٹھیک ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. شب قدر میں ہمارے ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، ہمارا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. دوسری طرف میں اگر توبہ کروں، دیکھیں وقت ہم پار کر رہے ہیں، مجھے شاید 1000 مہینوں کی زندگی نہ ملے. میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ میری ایک دن کو 1000 مہینوں سے زیادہ برکت والا بنا دے. میری ایک دن کی عبادت کو 1000 مہینوں کی برکتوں والا ثواب دے دے. تو شاید میں اللہ سے آج یہ طلب کروں کہ خدایا آج 27ویں روزے کے دن میں جو بھی عبادت کروں اس کو 1000 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے مجھے ثواب دے، ہمیں بھی اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ. دوسرا، اگر آپ نے سوچا، کیونکہ شب قدر کا ایسنس کیا، بنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں بہت سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں بھی سنا. بنی اسرائیل اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا تو اس ایک گناہ کی معافی کے لیے 80 سال توبہ کرنا پڑتا، 90 سال توبہ کرتا. ٹھیک ہے، ہم نے داستانیں سنی ہیں. ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، پہاڑوں پہ چلا جاتا تھا، آئسولیٹ ہو جاتا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا تھا اور دن رات عبادت اور استغفار میں بسر کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے خدا کو ناراض کیا اپنے گناہ سے. تو 80-90 سال توبہ کرنے کے بعد اسے الہام ہوتا تھا کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، تجھے بخش دیا. رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. نبی پاک ہمارے لیے جو تحفے لے کر آئے، نبی پاک ہمارے لیے جو شب معراج میں اسپیشلی جو گفٹس لے کر آئے، جس میں اگر آپ دیکھیں آمن الرسول والی آیت ہے نا سورہ بقرہ کی لاسٹ ورسز، اللہ سے کیا مانگا رسول نے؟ امت کے لیے مانگا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. وہ پوری آمن رسول والی وہ دونوں آیتیں آپ پڑھے. رسول خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے مانگ رہے. اللہ نے معراج میں نبی کو جو تحفے دیے اس میں ایک تحفہ یہ تھا کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت کے اوپر فوراً عذاب نازل نہیں کروں گا. اور توبہ بھی ایزی کر دی، توبہ کے دروازے بھی آسانی سے کھول دیے. اب میں دن بھر میں گناہ کروں، میں سارا دن گناہ کروں، میں ایک دن میں 80-90 گناہ کروں، ایک استغفار کافی ہے. میں رات کو سونے سے پہلے کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نماز شب میں اٹھ کے کہوں العفو العفو العفو، پروردگار آج دن بھر میں نے جو بھی گناہ کیا معاف کر دے. خدا معاف کر دیتا ہے. شاید مجھے وہ توفیق بھی نہیں ملی، شاید میں اتنی سست ہوں کہ میں توبہ بھی نہیں کرتی، میں استغفار بھی نہیں کرتی، خدا نخواستہ میں نماز شب بھی نہیں پڑھتی، یا پڑھتی ہوں مگر مجھے معرفت نہیں ہے. اب اللہ مجھے بڑا والا تحفہ دے رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے رسول، آپ کی محبت میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات دے دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل ایک گناہ کے لیے 80 سال معافی مانگتے تھے، تب جا کے وہ ایک گناہ معاف ہوتا تھا. مجھے اللہ نے ایک رات ایسی شب قدر کی دے دی کہ اس رات اگر میں 80 گناہوں کی معافی مانگ لوں،
800 गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ, 8000 गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ, बस एक रात इस्तगफार करना है और अल्लाह कहता है ए मेरे रसूल की उम्मत वाले, मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने अपने हबीब की मोहब्बत में तुझे बख्श दिया। तो आज जब हम कहते हैं अल्लाह मुझे शबे कदर वाला फजल दे, इसका मतलब क्या होगा? मालिक मैं तौबा कर रही हूँ, अपने गुनाहों को याद कर रही हूँ, इस्तगफार कर रही हूँ, तो तू इस एक दिन में, इस एक घड़ी में मेरे हजारों महीने के गुनाह माफ कर दे, मेरे हजारों लाखों गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि मेरी उम्र छोटी है मगर मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मफहूम और भी है मगर हमने उसको सिंपल किया। दूसरा हमने क्या मांगा? वसय्यरा उमूरी, परवरदिगार मेरे कामों में आसानी फरमा, मेरे उमूर में आसानी फरमा, इसमें मेरे मुश्किल मामलों को आसान कर दे। फिर समझने वाला पॉइंट है, मेरे मुश्किल मामलों को आसान कर दे। ये नहीं सिखाया अहले बैत ने कि ऐसा कहो अल्लाह मेरी मुश्किल ही नहीं आने देना, मुझे कभी मुश्किल में पड़ने नहीं देना, ये गलत है। मैं अगर कहूँ अल्लाह मुझे कभी बीमार नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। मगर ए अल्लाह बीमारी इतनी देना कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, बीमारी इतनी देना कि बस बीमार हुए और शिफा मिल गई, वो मंजूर है सब्र के साथ। मैं मिसाल दूं, अगर कोई बच्चा कहे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाता है कि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम बहुत सख्त होने वाली है, या हम दुआ करते अल्लाह तमाम हमारे बच्चों को, नौजवानों को कामयाबी दे। अगर कोई कहे कि सीए की एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होती है, कल पेपर है, बच्चा क्या दुआ मांगेगा? अगर मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ एमबीबीएस की एग्ज़ाम देने के लिए, सीए की एग्ज़ाम देने के लिए, मैं क्या दुआ मांगूंगी? मालिक कुछ ऐसा हो जाए कि कल का पेपर पोस्टपोन हो जाए। छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, या अल्लाह मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा अभी सिलेबस बाकी रह गया, आई एम नॉट येट प्रिपेयर्ड, तो तू कुछ ऐसा हो जाए कि कल का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, मुझे 1-2 दिन मिल जाएगा, मैं स्टडी करूँ, मैं प्रिपेयर हो जाऊँ, फिर मैं एग्ज़ाम दूँ। एक ये नज़रिया है। एक ये नज़रिया है कि एग्ज़ाम कभी होना ही नहीं चाहिए, कोई मेरी एग्ज़ाम ही ना ले। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी एग्ज़ाम ही ना ले तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती, मैं कभी किसी मंजिल पे नहीं जा सकती, ये रेलेवेंट दुआ नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, आई एम नॉट येट प्रिपेयर्ड, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए तैयारी करने के लिए, 1-2 दिन अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है तो फिर मैं कर पाऊंगी इंशाल्लाह। सो यहाँ पे हम ये खुदा से मांग रहे हैं। अगर मैं कहूँ अल्लाह मुझे कभी इम्तिहान में मुब्तला न करना, मेरी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं आवे, कोई परेशानी नहीं आए, कोई बीमारी नहीं आवे, ये इम्तिहान से भागना है। इम्तिहान दोगे नहीं तो कामयाब कैसे होगे? अल्लाह कुरान मजीद में कितनी बार कहता है, हमने सूरे बकरा में देखा, हमने सूरे अनकबूत में देखा, शायद हमने सूरे तौबा में देखा, कितनी ही मर्तबा अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है आई एम गोइंग टू टेस्ट यू, मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगा। अब अगर मैं कहूँ अल्लाह मेरा एग्जाम मत ले, तो फिर मेरे लिए क्या कामयाबी होगी? लेकिन अगर मैं कहूँ अल्लाह मेरा एग्जाम ले मगर मेरे पेपर को थोड़ा इजी सेट करना, बीमारी देना मगर बड़ी वाली बीमारी मत देना, छोटी छोटी देना, अल्लाह मुसीबत देना मगर इतनी देना जिसका बार मैं बर्दाश्त कर सकूं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो खुद कुरान में कहता है कि मैं किसी नफ्स को उसके कैपेसिटी से ज्यादा बार नहीं देता। तो ए अल्लाह पहले तो मुझे उतनी बड़ी मुश्किल न देना जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं, और फिर जब देना तो फिर जल्दी से मेरे मुश्किल मामलों को आसान भी कर देना, क्योंकि तूने खुद कुरान मजीद में फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? सूरे अलम नशरा की आयत नंबर 5 और 6, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह क्या कहता है? विथ एवरी डिफिकल्टी इज ईज, मुश्किल के बाद
آسانی ہے. 2 بار خدا تکرار کر رہا ہے نا, مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ہم نے اللہ سے کیا کہا, خدایا مشکل آنے دے مگر مجھے اس میں صبر و سکون دینا اور اس مشکل سے مجھے جلدی سے پار کر دینا. پھر تیسرا ہم نے کیا کہا, اللہ میرے عذر اور میری معذرت کو قبول فرما دے. میں نے شاید ماہ رمضان میں بھی بہت سارے گناہ کیے, میں نے شاید پتہ نہیں یہ بڑی بڑی راتوں میں بھی اپنے آپ کو میں معصیت سے بچا نہ سکا. اے اللہ مجھے اب جو 3 دن بچے اس میں میرا عذر قبول کر اور مجھے گناہوں سے بخشش اور مغفرت عطا فرما. اور اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر, میرے بوجھ کو ہلکا کر دے. گناہ زیادہ ہو گئے تو قیامت میں نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں آئے گا. گناہ اور زیادہ ہو گئے تو قیامت میں نام اعمال پشت پہ لادا ڈالا جائے گا, بیک پہ ڈالا جائے گا. ہم اللہ سے کیا کہہ رہے, خدایا میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے بوجھ کو ہلکا کر دے, کیونکہ سفر بہت طویل ہے. برزخ کا راستہ آسان نہیں ہے, بڑا مشکلوں والا ہے. یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے میں برزخ کا سفر طے نہیں کر سکتی. خدایا میرے بوجھ کو ہلکا کر دے. اے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.